वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सूरत-ए-हाल पर इज़हार तशवीश। कल हंगामी इजलास तलब कर लिया है। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत-ए-हाल के हल के लिए तजावीज़ पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि कुछ अनासर ऐसी सूरत-ए-हाल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। बहस और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमती इमलाक को नुकसान पहुँचाने और कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम अतराफ़ पर सूरत-ए-हाल के पुरअमन हल पर जोर देता हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में आज़ाद कश्मीर असम्बली के पीपल्स पार्टी और उनके अरकान की मुलाकात हुई। आसिफ जरदारी का आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। कहा, तमाम स्टेक होल्डर तहम्मुल का मुजाहरा करें। सियासी जमातों, इदारों और आवाम को ज़िम्मेदारी से काम लेना चाहिए। सदर मुमलिकत ने मुतालबात के हल से मुतल्लिक मुज़ाकरात के लिए विफाक के ज़ेर इंतज़ाम कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी है। ज़राए का कहना है कि आसिफ जरदारी ने कहा कि अगर विफाक के पास वसाइल नहीं हैं तो सिंध के कोटे से फ़ंड दिए जा सकते हैं। दुश्मन आज़ाद कश्मीर के हालात से फ़ायदा उठा सकता है। मसाइल मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो से ही हल हो सकते हैं। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर चेयरमैन आज़ाद कश्मीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सरदार अमजद जलील ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को कशीदा हालात का ज़िम्मेदार ठहराया। कहते हैं कि हुकूमत की हठधर्मी और अदम दिलचस्पी के बायस ये हालात पैदा हुए। गरीब लोग बिजली और आटे के लिए एहतजाज कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत आवाम को रिलीफ दे। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम की ज़ेर सदारत कश्मीर काउंसिल का इस्लामाबाद में हंगामी इजलास हुआ। इजलास में नून लीग आज़ाद जम्मू कश्मीर के वफ़द ने भी शिरकत की। इलामी के मुताबिक वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। अमीर मकाम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की सीनियर क़यादत ने मुलाकात की। इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर भर की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मुलाकात में सदर पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह गुलाम कादर, साबिक वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान शरीक हुए। इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर इत्तेफ़ाक़ किया कि मसाइल के मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। एक्शन कमेटी से बातचीत की जाएगी। अमीर मकाम ने कहा कि कश्मीरियों के मसाइल को अपना समझते हैं और हमसे जो भी हो सकता है मस्बत किरदार अदा करेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी ने इल्ज़ाम लगाया है कि आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत गिराकर गैर कानूनी हुकूमत कायम की गई। फॉर्म 47 वाली हुकूमत में जो जुल्म हुआ वो कभी पाकिस्तान में देखा नहीं गया। आज़ाद कश्मीर के मामले में एहतियात की जाए। कश्मीर में किया गया, PTI गवर्नमेंट को हटाया गया और एक फॉल्स हुकूमत वहाँ पर कायम की गई, तो यही ख़तरनाक नताइज निकलते हैं जिनका अवाम से ताल्लुक़ ना हो। तो इस बात में एहतियात की जाए। अगर ये हुकूमत चलती रहे तो पाकिस्तान के हालात के अंदर जो जुल्म और ज़्यादती सारे पंजाब के अंदर हुई कभी आपने ऐसी देखी नहीं। जब कोई अच्छी हुकूमत आए उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि इन पुलिस वालों को लगाम दे कि तुम अवाम के साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। तो खुदा के वास्ते कश्मीर के अंदर इसमें एहतियात की जाए। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर, पाकिस्तान साइड का कश्मीर जो है उनकी और हमारी मोहब्बतों के अंदर कोई दरार छोटा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि भुट्टो रेफरेंस फैसले से साबित हो गया कि जजेस तैनाती और अदालती रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी अदालती रिफॉर्म का सफ़र मुकम्मल करेगी। सियासी जमातों को एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो मसाइल का हल नहीं निकलेगा। लाहौर में भुट्टो रेफरेंस और तारीख के मौजू पर सेमिनार। बिलावल भुट्टो समेत दीगर पीपल्स पार्टी क़यादत शरीक हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। अगर निज़ाम और तारीख को दुरुस्त करना है तो इस्लाहात लाना होगी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया जाता है जब हमारा अदालत खुद ये बात मानती है कि हमसे इस किस्म का गलती हो सकता है, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कोशिश होगी कि हम जो हमारा जुडिशल रिफॉर्म्स का नामुकम्मल सफ़र है वो सफ़र हम मुकम्मल करें।
بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ ملک میں نفرت اور گالم گلوچ کی سیاست ہو رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے مفاہمت کا پیغام بھیجا جسے نظر انداز کیا گیا۔ اگر پاکستان کا سیاستدان، پاکستان کے قائدین، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر اتنے بڑے مسئلے کا حل نکالنا یا پارلیمان میں اتنے بڑے مسئلے کا حل نکلنے کا ہمیں اتنا زیادہ امید نہیں۔ سیمینار میں قرارداد پیش کی گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو قومی ہیرو قرار دیا جائے اور کرنسی نوٹ پر ان کی تصویر شائع کی جائے۔ اگر مچھلی پانی کے باہر رہ سکتی ہے، خوشبو پھول سے جڑا ہو سکتا ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو اللہ سے دور ہے۔ تقریب میں سینئر صحافی صدر ایک نیوز فہد حسین، سہیل وڑائچ، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، اعتزاز احسن سمیت دیگر ہم شخصیات شریک ہوئیں۔ کیمرامین فیضان شیخ کے ساتھ رانا وحید، ایک نیوز لاہور۔ اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہم پاکستان کی حاکمیت کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ ادھر مسلم لیگ نون نے بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کا عندیہ دے دیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر اور سینئر لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے غیر مشروع گریٹر ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں۔ گریٹر ڈائلاگ میں ادارے بھی شامل ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے تو بانی پی ٹی آئی کو بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ نواز شریف اور زرداری بھی ایک حقیقت ہیں۔ سیاسی مذاکرات ہیں تو سیاسی جماعتیں ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ گورنر سندھ کی تبدیلی کا معاملہ وفاق کا ہے۔ جب بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے تو ہم نے ان کے بھی فیصلے مانے، اب بھی وفاق کے فیصلے مانیں گے۔ مزید کہا کہ ہم دشمن قوتوں کا جلد خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حیدرآباد کا ایک روزہ دورہ، کارکنان کے ساتھ ملاقات میں ان کے مسائل سنے اور ترقیاتی کاموں کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہلال احمر اسپتال کا بھی دورہ کیا اور بچوں کی ریہیبلیٹیشن اینڈ ٹریننگ سینٹر کا افتتاح کیا۔ حیدرآباد پریس کلب میں میڈیا سے بات چیت کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم سمیت ہر ایک کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ گورنر کی تبدیلی کا معاملہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے، جو وہ فیصلہ کریں گے منظور ہوگا۔ تو ہر سیاسی جماعت کے ساتھ، سیاسی جماعت ہے وہ ایک، ہر سیاسی جماعت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں حکومت اور اپوزیشن، ٹریجری اور اپوزیشن کی کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ ہم سب ہر سیاسی ورکر کی قدر کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر ایک کے ساتھ کام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ حالیہ سیلاب متاثرین کی بحالی کا کام جاری ہے۔ مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ عام انتخابات میں سندھ کے عوام نے پیپلز پارٹی کو بھرپور کامیابی دلوائی، جس کی بدولت آصف زرداری صدر مملکت منتخب ہوئے۔ خبر آپ کو دیں کہ خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں۔ ایم کیو ایم کی مرکزی کمیٹی کا اجلاس سابق کنوینر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت ہوا۔ مرکزی کمیٹی نے متفقہ طور پر سابق کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو ایم کیو ایم پاکستان کا چیئرمین منتخب کیا۔ ترجمان کے مطابق اجلاس میں مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، نسرین جلیل، انیس قائم خانی، فیصل سبزواری، امین الحق اور رضوان بابر شریک ہوئے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ کے پی کا مقدمہ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر مرکز میں لڑنا چاہتا ہوں۔ امن و امان صوبائی حکومت کا کام ہے، وفاق صوبائی حکومت کی معاونت کرے گا۔ جنوبی اضلاع میں امن و امان بہتر بنانا ہوگا، میگا پروجیکٹس کے لیے کام کریں گے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا کہنا ہے کہ اوور لوڈ شیڈنگ اور بلنگ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت بڑھ گئی ہے۔ اس گرمی میں اس طرح کی لوڈ شیڈنگ ناقابل برداشت ہے۔ غلط پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا والے بل نہیں دیتے۔ کے پی میں دیگر صوبوں کی نسبت بل کی شرح زیادہ ہے۔ بجلی چوری کے خاتمے کے لیے حکومت کو کریک ڈاؤن کرنا چاہیے۔ اسد قیصر کا بجلی لوڈ شیڈنگ فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں معاشی استحکام کے لیے پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہوگا، تمام کاروبار کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ مشکل سے نکلنا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈ کرنا ہوگا۔
معاشی استحکام کے لیے پرائیویٹائزیشن لازم قرار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واضح کر دیا۔ لاہور میں منعقدہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومت صرف پالیسی دے سکتی ہے، کام پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے۔ Policy is supposed to follow an overall plan کہ اس میں انویسٹمنٹ کیسے آنی ہے، بزنسز کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے جو ہمارے پرائرٹی سیکٹرز ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب پالیسی اور کلیکشن آپس میں مل جاتی ہے دین وی گو ٹیکٹیکل۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ تنخواہ دار طبقہ بھی ٹیکس نیٹ میں شامل ہے، جو تاجر بھائی ٹیکس نیٹ کے باہر ہیں وہ خود ٹیکس نیٹ پر آئیں۔ ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے ناٹ بیکاز آف IMF، جو آلریڈی نیٹ میں ہیں ان پہ ہم فردر بوجھ ایک لیول تک لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کی ضرورت ہے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد ہم ہر چیز کے لیے ہر وقت مشاورت کے لیے موجود ہیں اور انشاءاللہ کریں گے بھی۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ ہر طرح کی سہولیات مہیا کریں گے، ہر طرح کے مذاکرات کریں گے، لیکن اس ٹریک سے پیچھے نہیں جائیں گے۔ نشکاری کے سلسلے میں تمام صوبوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلیں گے۔ خبر آپ کو دیں کہ آئندہ بجٹ میں رعایتیں اور ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجاویز دی گئی ہیں۔ امپورٹڈ ٹریکٹر پر ٹیکس عائد کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ کمرشل امپورٹرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ کمرشل درآمد کنندگان کی آمدن پر انکم ٹیکس ود ہولڈنگ لگانے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ کمرشل امپورٹر پر 1% ٹیکس لگانے سے سالانہ 25 ارب ریونیو متوقع ہے۔ پرانی درآمدی گاڑیوں پر بھی ٹیکس بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے۔ نئی حکومت نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی پالیسیاں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ معاشی پالیسیوں کی عدم نفاذ، کم بیرونی فائنانسنگ کے باعث قرضوں اور ایکسچینج ریٹ پر دباؤ کے خدشے کا اظہار بھی کر دیا۔ IMF کی رپورٹ میں کہا گیا کہ بیرونی فائنانسنگ میں تاخیر کے نتیجے میں نجی شعبے کے لیے فائنانسنگ کی گنجائش مزید کم ہونے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ اشیاء کی قیمتوں، شپنگ میں رکاوٹیں یا سخت عالمی مالیاتی حالات بھی بیرونی استحکام کو بری طرح متاثر کریں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ انتخابات کے بعد نون لیگ پیپلز پارٹی نے نئی مخلوط حکومت بنائی۔ PTI سے وابستہ آزاد امیدواروں نے دیگر سیاسی گروپوں سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ IMF کی نمائندہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے مذاکرات میں لچکدار معاشی ترقی کی بنیاد رکھنے پر بات ہوگی۔ IMF کی پاکستان میں نمائندہ ایسر پریز نے پاکستان سے آئندہ پروگرام کے لیے ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ IMF وفد نارتھرن پورٹر کی قیادت میں اگلے ہفتے پاکستانی حکام سے مذاکرات کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مشن اگلے پروگرام کے لیے مذاکرات کرے گا۔ ایسر پریز نے کہا کہ مذاکرات کا مقصد بہتر اور مضبوط گورننس کی بنیاد رکھنا ہے۔ ان مذاکرات میں پاکستانیوں کے فائدے کے لیے پائیدار اور لچکدار معاشی ترقی کی بنیاد رکھنے پر بات ہوگی۔